انشاءاللہ. الذي نزل وأنزل على عبده الكتاب وأرسل إلينا رسولا بفصل الخطاب شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير اللهم صل على نبينا وحبيبنا وبشيرنا ونذيرنا محمد اللهم صل على من هو أتقانا وأزكانا وأعلانا وأولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. الحمدللہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی مہربانی اور اللہ ہی کی تائید و توفیق کے ساتھ اس عظیم الشان اور پروقار اجتماع میں حاضری کا یہ موقع اور شرف نصیب ہوا ہے. ہمارے انتہائی قابل احترام الشیخ المحترم شیخ القرآن ابن شیخ القرآن علامہ محمد طیب طاہری حفظہ اللہ تعالی کی محنت اور اخلاص کا یہ نتیجہ اور ثمرہ ہے کہ الحمدللہ سال بسال ہمیشہ موحدین کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اور پھر بحمدللہ جس سلیقے اور نظم کے ساتھ آپ احباب سنتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور جو حسن انتظام ہوتا ہے، الحمدللہ اس کی بہتری میں بھی ہر سال ترقی ہو رہی ہے. شومی قسمت یہ ہے کہ میری صحت کچھ دنوں سے کافی خراب ہے،
اور اس وقت گلا بھی بہت زیادہ درد کر رہا ہے۔ میرے بعد ہماری جماعت کے لسان خطیب حضرت مولانا شکیل الرحمان بخاری صاحب حافظہ اللہ تشریف لا چکے ہیں۔ وہ انشاءاللہ آپ کا دل ٹھنڈا کریں گے، آپ کی طبیعت بھی درست فرمائیں گے انشاءاللہ۔ مجھے یہ حکم بھی دیا گیا تھا کہ عربی خطبہ آپ لمبا پڑھیں، تو میں تو اجمی خطبہ بھی آج لمبا نہیں پڑھ سکتا۔ یہ کون ہے بھائی؟ اچھا، کیا بات ہے جی، سبحان اللہ، پیران پیر یارویاں لئی تھائیاں جائے بیٹھے ہیں۔ یہ جو ساتھی ساؤنڈ پہ بیٹھا ہے، اس کو چلا رہا ہے، میری اس سے گزارش ہے کہ اس کی کچھ آواز ذرا کھول دیں۔ یہ دے ہیٹھاں تک کرنے نال کچھ نہیں بننا۔ اللہ نے ہر دور میں انسانوں کی ہدایت کا انتظام خود فرمایا ہے۔ آپ نے قرآن مقدس میں پڑھا، پہلے دن سے ہی اللہ نے فرما دیا تھا کہ دنیا میں جا رہے ہو، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو پھر جو اس کی پیروی کرے گا قیامت والے دن اس پر کچھ بھی حزن و ملال اور کوئی خوف سزا نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے ہر دور میں اپنے رسول مبعوث فرمائے اور کتابیں بھی نازل فرمائیں، یعنی حسب وعدہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کا خود ہی انتظام فرمایا۔ یہی سلسلہ چلتا رہا، آخر کے اندر آخری نبی پر بھی اللہ نے کتاب ہدایت نازل فرمائی اور فرمایا یہ جو کتاب ہے یہ ہدی للناس ہے، یہ کسی خاص گروہ کے لیے، خاص اہل علاقہ کے لیے، کسی مخصوص بولی بولنے والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ پوری کائنات انسانی کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ اور پھر جس پیغمبر کریم پہ نازل ہوا، اللہ نے اس نبی کو صرف خاتم الانبیاء ہی نہیں بنایا بلکہ رحمت للعالمین بھی بنایا۔ قرآن اور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی فرمان یا ہدایات ہیں، اگر کسی کو بظاہر وہ سخت بھی محسوس ہوں تب بھی اللہ فرماتا ہے یہی تمہارے لیے رحمت ہے۔ قرآن جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منور پہ نازل کیا گیا، فرمایا کہ یہ قرآن بھی بے مثال ہے اور جس پیغمبر پہ نازل ہوا ہے وہ بھی بے مثال ہے، اور یہ آخری امت بھی باقی امتوں میں سے بہترین اور بے مثال امت ہے۔
لیکن اس کے بہتر ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ کتاب اللہ اور فرامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری طرح عمل کرنے والی ہو. انسان تو رہے ایک طرف. اللہ فرماتے ہیں کہ جب جنوں نے یہ قرآن سنا تھا، جنات نے، حالانکہ وہ بڑی سرکش اور طاغی قسم کی قوم ہے، نسل ہے، تو انہوں نے بھی سنتے ہی اس کو اللہ کی کتاب مان لیا تھا اور اس پر ایمان لے آئے تھے. گلا اج میرا خراب ہے، طبیعت تہاڈی انج لگدی جی میں کدو کٹی پھٹی گئے بیٹھے ہو. اس واسطے کدے کدے وچوں میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی بولی بولاں. جلے تساں تے چپ ہی رہنا ہے، میں تو ہاں دی ہڑواڑ کڈھا نا. چپ. اللہ اکبر. فرمایا یہ دا مطلب ہے تانوں سرائکی سمجھ آندی ہے، اینی ہی دا مارے ہوئے تساں آئے نا. قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فرما دیجئے کل، بیان فرمائیے، اعلان فرمائیے. یہ بھی ساری شے بلغ میں آتی ہے، ٹھیک ہے نا. ماں انزل ہے نا، جو بھی نازل ہو وہ سارے کا سارا پہنچاؤ، ٹھیک ہے نا. نہیں تو کرو یار. توبہ. قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ. اللہ فرماتے ہیں جنات کی ایک جماعت اور ٹولہ گزر رہا تھا تو ہم نے کیا کیا، صرفنا الیک نفرا من الجن، ہم نے ان کو آپ کی محفل کی طرف پھیر دیا. جب حاضر ہوئے ایک دوسرے سے کہنے لگے انصتو، چپ، خاموش. یہ کلام کیسی پڑھی جا رہی ہے؟ توجہ سے سنو. توجہ سے تب سنتے ہیں جب خود خاموش رہتے، ہے کہ نہیں؟ اگر دوسرا بول رہا ہے میں بھی بولتا رہوں تو میں یہ توجہ سے نہیں سنوں گا اس کی بات. توجہ سے سننے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ خود کچھ نہ بولے، خاموش رہے. گل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ منہ نال بولے کرو. قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ. جب تلاوت ہوتی رہی وہ سنتے رہے. جب وہ مکمل ہو گئی اس وقت کہنے لگے ہاں اب بولو، تبصرہ کرو، کیسا کلام سنا ہے. تو تبصرہ بعد میں ہوتا ہے نا. جس طرح آپ جائیں گے تو پھر تبصرہ کریں گے فلانے مولوی نے یہ کہا تھا. اب تبصرہ ہو رہا ہے. اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا.
یہ ساؤنڈ والا بھائی اگر میری بولی نہیں سمجھ رہا تو آپ اسے بتائیں بھائی جڑے لے میں پٹی ہوا نا وہ بھی پٹی گیا کرے نال بھائی میں چھت ہوتا ہوں نا تو ساؤنڈ تھلے کم از کم میرے ساتھ تو ملاؤ اس کو. کہاں بیٹھا ہے یہ تھلے بھی تھا. اچھا سمعنا قرآنا عجبا. آج تو ہم نے سنی ہے ایسی پڑھی جانے والی کلام جو دل کو کھب گئی ہے, بڑی پسند آئی ہے. حیران کن اس کی ترتیب اور نظم و ربط ہے, موتیوں کی مالا جڑی ہوئی ہے. اور جب اس کے معنوں پہ غور کیا ہے, یہدی الی الرشد فآمنا بہ. ماشاءاللہ تو ٹھیک ہے یار, پہلے نہ لی آواز مٹھی ہو گئی ہے. کیا گیا ذرا غصے چاکو. یہدی الی الرشد فآمنا بہ. جب اس کے معنی پہ مطالب پہ غور کرتے ہیں تو یہ رشد و ہدایت کی طرف لے جاتی ہے. یہ نیچے والا آپ نے کہا تھا, اوپر والا یہ آپ نے زیادتی کی ہے. اچھا ہاں چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اب مجھے پتہ چل گیا یہ کون سا ہے. فآمنا بہ فآمنا بہ فآمنا بہ. ہم مان گئے, ہم مان گئے, ہم نے مان لیا, ہم نے یقین کر لیا کہ یہ واقعی سچی کلام ہے, اللہ کی کلام ہے. پڑھنے والا آخری کائنات کا امام ہے. یہدی الی الرشد فآمنا بہ. قرآن کو مان لینے کا کیا نتیجہ نکلنا چاہیے؟ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. ہم اعلان کر رہے ہیں, پختہ وعدہ کر رہے ہیں, لن نشرکا, ہم مرتے مر جائیں گے اپنے جیتے جی اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے. جو کمالات اور جو صفات ہمارے رب ذوالجلال کی ہیں, بیٹیاں دینے والا کون ہے, بیٹے دینے والا کون ہے, ما فوق الاسباب عادتاً سننے دیکھنے والا کون ہے, بیماروں کو شفائیں دینے والا کون ہے, غمگینوں کے غم دور کرنے والا کون ہے, ڈوبتے ہوئے کو کناروں پہ لگانے والا کون ہے, عزت دینے والا کون ہے, ذلت دینے والا کون ہے. جتنے بھی کمالات ہمارے رب کے ہیں, نہ تو آج کے بعد اس کی ذات میں شرک کریں گے, نہ اس کی صفات میں شریک بنائیں گے. اچھا, قرآن ماننا ہے تو شرک سے توبہ کرنی لازمی ہے. اس طرح نہیں ہوگا لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہیں اور قبروں پہ سجدے بھی ہوتے رہیں, لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہیں اور مرادیں مخلوق سے مانگی جاتی رہیں, لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہیں, اللہ کی کتاب کا دعویٰ بھی کرتے رہیں کہ ہم نے اس پر ایمان رکھا ہے, اس کے باوجود اللہ کی صفات میں شریک بھی بنائے جاتے رہیں. ایسا ایمان اللہ کے ہاں مردود ہے, مقبول نہیں ہے. جب قرآن کو مان لیا ہے تو قرآن میں آنے والا ہر حکم بھی ماننا لازمی ہوگا, ہر مسئلہ بھی ماننا لازمی ہوگا. قرآن کہتا ہے رب المشرق والمغرب لا
مشرق کا پالنہار پروردگار ہر حال کا ذمہ دار کون ہے؟ مغرب والوں کا۔ مشرق اور مغرب جب دونوں کنارے اس کی ملکیت ہے تو درمیان والا سارا جہان بھی اسی کی ملکیت ہے۔ فرمایا میرے پاک پیغمبر طٰہٰ مَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ۔ فرمایا یہ قرآن تو ہم نے نصیحت نامہ بنایا اس کے لیے جو دل سے ڈرنے والا ہو۔ اور سنو قرآن کا مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کی ہی ملکیت ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں۔ اللہ اکبر۔ آسمانوں میں فرشتے بھی ہیں، ارواح المومنین بھی ہے، سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، سیارے بھی ہیں، ثوابت ستارے بھی ہیں۔ اور یہ جو سورج ہے یہ 900 گنا بڑا ہے زمین سے، اور یہ جو چاند ہے یہ 1000 گنا بڑا ہے زمین سے، اور یہ جو دور سے ہمیں چھوٹے چھوٹے ستارے نظر آ رہے ہیں یہ سورج اور چاند سے بھی ان میں سے کوئی نہ کوئی بڑا ہے۔ اور یہ جو ہمیں کہکشائیں آسمان میں نظر آتی ہیں یہ ستاروں کا جھرمٹ سا بنا ہوا ہوتا ہے۔ اس قسم کی 3 لاکھ کہکشائیں آسمان میں موجود ہیں، اور ہر کہکشاں کے اندر ہمارے نظام شمسی کی طرح 3 ارب نظام موجود ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کوئی اوپر رہنے والا ہے وہ بھی میری ملکیت ہے، جو زمین پہ رہنے والا ہے چاہے دریاؤں کے اندر رہنے والا ہے، پہاڑوں کی غاروں میں رہنے والا ہے، جنگلوں بیابانوں میں رہنے والا ہے، وما تحت الثری، اور جو گیلی مٹی کے نیچے بھی پرورش پانے والا ہے، اور جو زمین و آسمان کے درمیان اڑنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی اڑان اور پرواز بھی میرے کمال کی وجہ سے ہے۔ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ۔ جب پرندہ اڑ رہا ہوتا ہے صافات وَيَقْبِضْنَ، پر کھولتا بھی ہے بند بھی کرتا ہے، جب کھول لیتا ہے اس وقت ہوا کے اندر اس کا توازن اور بیلنس بن جاتا ہے، جب آپ نے وہ پر سمیٹ لیتا ہے اس وقت بھی اس کو اس فضا کے اندر قائم رکھنے والا کون ہے؟ بولو۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ فرمایا آج کوئی زیادہ پابندی ہے نا؟ اچھا نہیں بولنے والوں پر کچھ پابندی ہے نا، میں تو کل سے ڈرا ہوا ہوں۔
سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. حضرت مولانا عصمت اللہ خان صاحب ملتانی. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا. میرے پاک پیغمبر جو کہ پوری کائنات چاہے وہ ارضی ہے یا سماوی ہے یا خلائی ہے یا فضائی ہے، ساری کائنات کا رب اور پالنے والا، بنانے والا، چلانے والا میں ہوں. لہذا جس وقت تکلیف آئے، کسی سے مقابلہ آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی معاملہ آئے، کسی چیز کی ضرورت آئے، میں یہ آپ کو تلقین کر رہا ہوں فاتخذہ وکیلا. ماشاءاللہ. آپ نے وکیل بنانا ہے تو کس کو بنانا ہے؟ یار پہلے کو فیصلہ کر لو، تلویں کہ اتلا ہے. ایک اتنا کرتا ہے دوسرا تلے کرتا ہے. چلو فرمایا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، دن بھی قرآن کے ساتھ، رات بھی قرآن کے ساتھ. لہذا سبق جو سنانا ہے کائنات کو، رب المشرق والمغرب لا الہ لا خالق لا رازق لا مالک لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا. ہر معاملے میں یہ میرے پاک پیغمبر آپ نے وکیل بنانا ہے تو کس کو بنانا ہے؟ بولو. اپنے ہر حال کا ذمہ دار، یہ نہیں اس کا ذمہ اٹھانے والا. کس کو بنانا ہے؟ وہ جو ہر وقت سن رہا ہے، ہر بولی میں سن رہا ہے، ہر کسی کی سن رہا ہے، ہر جگہ سے سن رہا ہے، ہر حال میں سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے. اے میرے پاک پیغمبر اسی کو بلاتے رہنا ہے. تجہر بالقول فإنہ یعلم السر وأخفی. بلانے والے اگر تو جہرن اپنے الفاظ کے ساتھ بولے، ہمیں تیرے اونچے آواز نکالنے کی قطعاً حاجت نہیں ہے، کیونکہ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. وہ تو ایسا کو بھی جانتا اور سنتا ہے اور چھپی ہوئی بات کو بھی جان لیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں جو کچھ ادھیڑ بن میں لگا رہتا ہے اس کا دل اور دماغ. یہ اپنے دل کے اندر ابھی باتیں سوچ رہا ہوتا ہے، ہمیں پہلے علم ہوتا ہے، حالانکہ اس کے کچے پکے خیالات ابھی چکرا رہے ہوتے ہیں اس کے اپنے دل و دماغ کے اندر. ابھی الفاظ کا روپ نہیں دھارا، اس کے ہونٹوں تک بھی نہیں آئے. اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. لہذا دعویٰ ثابت ہو گیا اللہ لا الہ الا ہوا لہ الاسماء الحسنى. کمال ہے، قوم بڑی پکی ہے،
قرآن بھی بے مثال ہے، پیغمبر بھی بے مثال ہے، سمجھانے کا انداز بھی بے مثال ہے، اور سننے والوں کا عجیب حال ہے۔ قرآن با کمال ہے، سنانے والا پیغمبر کریم بھی با کمال ہے، پیغمبر کا بولنا بھی بے مثال ہے، پیغمبر کا سمجھانا بھی بے مثال ہے، پیغمبر کا افہام و بلاغ بھی بے مثال ہے، پیغمبر کی تبلیغ و تقریر بھی بے مثال ہے، پیغمبر کی تفسیر و تشریح و توضیح و تلویح بھی بے مثال ہے، پیغمبر کا اعلان عنوان بیان بھی بے مثال ہے، پیغمبر کی حکمت اور تقسیم اور قسمت بھی بے مثال ہے، پیغمبر کا میاں دیکھنا سننا جاننا سمجھانا بھی بے مثال ہے، پیغمبر کا تو سفر اور حضر بھی بے مثال ہے، باطن اور ظاہر بھی بے مثال ہے، پیغمبر کی عشاء اور فجر بھی بے مثال ہے، پیغمبر کا ظہر اور عصر بھی بے مثال ہے، پیغمبر کا حنین اور بدر بھی بے مثال ہے، پیغمبر کا حسنین اور عمر بھی بے مثال ہے، پیغمبر کا حبیب و عتیق و رفیق اور صدیق بھی بے مثال ہے، پیغمبر کا عنوان و اتقان و عثمان بھی بے مثال ہے، پیغمبر کا ہبی و تقی و ولی و علی بھی بے مثال ہے، پیغمبر کے انوار و ادوار بھی بے مثال ہے، پیغمبر کا سر و اسرار بھی بے مثال ہے، پیغمبر کی تقریر و اقرار بھی بے مثال ہے، پیغمبر کا جبین و جوہ بھی بے مثال ہے، پیغمبر کا نوم اور یقظہ بھی بے مثال ہے، پیغمبر کا زبیر اور طلحہ بھی بے مثال ہے، پیغمبر کا تکلم تصور تخیل تعبد تنور تطہر بھی بے مثال ہے، پیغمبر کی تشریح و تمثیل بھی بے مثال ہے، پیغمبر کا سجدہ اور قعدہ اور نظم و نظام و مقام و رکوع و قیام بھی بے مثال ہے، پیغمبر کا وضو و خشوع و خضوع بھی بے مثال ہے، پیغمبر کا سونا اور جاگنا بھی بے مثال ہے، پیغمبر کا عدل و وصل و فضل و نسل بھی بے مثال ہے، پیغمبر کا حسب و نسب و جذب و قصب بھی بے مثال ہے، پیغمبر کا لفظ و حرف بھی بے مثال ہے، پیغمبر کی عین کا طرف بھی بے مثال ہے، پیغمبر کا ہر انداز بے مثال ہے، پیغمبر کی عشاء غذا مسا صبا بھی بے مثال ہے، پیغمبر کی نبوت فتوت ابوت ثروت رسالت بھی بے مثال ہے، پیغمبر کا حسن و جمال بھی بے مثال ہے، پیغمبر کا فکر و خیال بھی بے مثال ہے، پیغمبر کا ماضی اور حال بھی بے مثال ہے، پیغمبر کا حد اور جد اور خط بھی بے مثال ہے، پیغمبر کا خطبہ رکبہ عروہ اسوہ قدوہ عمدہ بھی بے مثال ہے، پیغمبر کا قلب صدر امر قبر بھی بے مثال ہے، پیغمبر کا چلنا بیٹھنا جلوس و قعود بھی بے مثال ہے، پیغمبر کا تحیہ تجزیہ تجربہ بھی بے مثال ہے، پیغمبر کا لیل و نہار بھی بے مثال ہے، پیغمبر کا غصہ اور پیار بھی بے مثال ہے، پیغمبر کا انکار و اقرار بھی بے مثال ہے، پیغمبر کا لیل و نہار بھی بے مثال ہے، پیغمبر کی کتاب و خطاب بھی بے مثال ہے، پیغمبر کی دعا حیا بقا ادا رضا رضا وفا بھی بے مثال ہے، پیغمبر کی ترقی تجلی تسلی بھی بے مثال ہے، اللہ کہتے ہیں میرا پاک پیغمبر بھی بے مثال ہے، اس کے اوپر آنے والی کتاب بھی بے مثال ہے، اور اس کو نازل کرنے والا رحمان بھی بے مثال ہے، اور اس کا انکار کرنے والا بے ایمان بھی بے مثال ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا عصمت اللہ خان صاحب ملتانی، حضرت مولانا عصمت اللہ خان صاحب ملتانی۔ نعرے کی اجازت لئی دے پہلے ہاں ہے ادھر ہے بھائی۔ ہاں بات لوگ بڑے عظیم اور فراخ دل ہوتے ہیں۔ ایک اجتماع پہ میں گیا تھا، وہ بھی اپنا ہی تھا تو ادھر کسی نے میری تقریر کے دوران
میرے والد صاحب رحمہ اللہ کا نعرہ لگا دیا تو وہاں پھڈا کھڑا ہو گیا تھا. اللہ اکبر. ہاں یہ بات ہے. یہ فراخ دل لوگوں کا اجتماع ہے, یہ وسیع ظرف لوگوں کا اجتماع ہے, یہ کھلے دل والے اور آنے والوں کی عزت و احترام کرنے والے میزبانوں کا اجتماع ہے کہ نہیں؟ یہ امام العصر فقیہ زمانہ اور شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ کے ماننے والوں کا اجتماع ہے. اچھا جی, وہ سنتا ہے, کیسا سنتا ہے؟ قرآن سے. فرمایا فنادا فی الظلمات, اندھیروں میں آواز دی. کیوں؟ اس کو کیوں آواز دی؟ جو آواز دینے والا ہے اس کا عقیدہ ہے کہ ما فوق الاسباب ہر جگہ سے سننے والا کون ہے. اگر کوئی اور بھی ہوتا تو پہلے وہ اس کو آواز لگاتا, لیکن اس کا عقیدہ ہے وہ بڑا معزز محترم مہمان ہے, وہ اللہ کا اولو العزم پیغمبر ہے. یونس علیہ السلام تو انہوں نے اندھیروں میں کس کو پکارا؟ بولیے شاباش. اللہ کو پکارا. زکریا علیہ السلام نے اولاد کے لیے کس کو پکارا؟ ایوب علیہ السلام نے صحت کے لیے, شفا یابی کے لیے کس کو پکارا؟ کیونکہ انہیں یہی مسئلہ پکوایا گیا تھا کہ ہر جگہ سے ما فوق الاسباب, یہ دور و نزدیک کی بات نہیں, اللہ اسباب کے بغیر سنتا ہے. ما فوق الاسباب, سننے, دیکھنے, جاننے, مشکل کشائی کرنے والا کون ہے؟ فنادا فی الظلمات, اندھیروں میں آواز لگائی, پکارا. کس کو پکارا؟ اللہ الہ الا انت. کیا مانا؟ نمازوں کے لائق کوئی نہیں, لا الہ, روزوں کے لائق کوئی نہیں. لوگ سمجھتے ہیں اس کا معنی ہے نمازیں اللہ کی پڑھو, روزے بھی, حج زکات بھی, باقی جو کام ہے وہ کسی بابے سے کروا لو. فرمایا لا الہ, باہر نکالنے والا کوئی نہیں, یہاں سے غائبانہ سننے, دیکھنے, جاننے والا کوئی نہیں, غمگین کا غم دور کرنے والا کوئی نہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کوئی نہیں سننے والا, کوئی نہیں دیکھنے والا, اندھیروں میں دیکھنے والا اللہ, اتنی گہرائیوں کے اندر سننے والا اللہ. لہذا اللہ صرف اللہ ہی نہیں بلکہ میں کہہ رہا ہوں لا الہ الا انت, کوئی اور تیرے ساتھ والا کوئی نہیں. سبحانکا, تو شریکوں سے پاک ہے, تو ظلم زیادتی کرنے سے پاک ہے, تو بھولنے سے پاک ہے, تو سونے سے پاک ہے, تو مرنے سے پاک ہے, تو جھوٹ بولنے سے پاک ہے. سبحانکا انی کنت من الظالمین. پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے مہر لگائی اس دعا پر, مہر سٹیمپ لگائی قبولیت کی. یہ کچھ مخصوص دعائیں ہیں جن پر اللہ نے قرآن میں مہر لگائی ہے.
مہر کون سی ہے؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فرمایا ہم نے قبول کر لی ان کی دعا اور ان کو اس گھٹن والی جگہ سے باہر نکال لیا. ہم نے باہر نکالا. اور اگر دیگر مومنین میں سے کوئی اسی طرح سچے دل سے اس طرح توحید والے جملوں کے ساتھ یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اگر ان کے ساتھ کوئی ہمیں پکارے گا تو ہم دیگر مومنین کو بھی اسی طرح نجات دے دیں گے. اللہ اکبر. فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لے آؤ، اللہ پر ایمان لے آؤ، اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. والنور الذی انزلنا، اور جو ہم نے نور نازل کیا ہے، جس نور کے ذریعے اللہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال دیتا ہے. یہ نرا نور اور بصیرت اور روشنی ہے. یہ کفر اور شرک اور بدعملی کے اندھیروں سے نکالنے والا ہے. گندا عقیدہ ہو وہ بھی نرا ظلمات ہوتا ہے. گندا کردار اور عمل ہو وہ بھی نرا اندھیرا ہوتا ہے. گندی سوچ رکھنے والا وہ بھی اندھیروں میں ٹامکٹویاں مارنے والا ہوتا ہے. اگر عقیدے ٹھیک ہو سکتے ہیں تو اسی کتاب کے ساتھ، اگر صاف صاف سیدھا راستہ نظر آ سکتا ہے تو اسی کتاب کے ساتھ. فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. کتنا ٹائم رہا ہے میرا؟ اچھا چلو ٹھیک ہے. سبحان اللہ. مجھے یہ تھا کہ ٹائم کہیں میں زیادہ نہ لے لوں، مائک بند ہو جائے گا پھر پریشانی بنے گی. تو حضرت الامیر نے فرمایا آپ لگے رہو. اچھا پھر ٹھیک ہے. ابھی تو میں سیدھا ہوں نا. بالکل ٹھیک ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. فرمایا جو اس طرح قرآن کا سبق یاد رکھتے ہیں نا، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا، جو کہتے ہیں لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہر جگہ سے اپنی مخلوق کا علم رکھنے والا بھی وہی ہے اور مخلوق کو پالنے والا بھی. وہ جب مرنے لگتے ہیں نا بڑا کمال ہوتا ہے. مرنا ہے نا استاد جی، بالکل علامہ اقبال دا پوز بنا کے گیا. گہری سوچ. امت دے بارے سوچ رہے ہونے نا، میرے بارے کون سوچتا؟ اللہ اکبر سبحان اللہ. اچھا جی ہاں جی. ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ، وہ توحیدی لوگ، وہ مومنین جنہوں نے یہ مسئلہ مان لیا کہ ربنا اللہ، ہمارا پروردگار کون ہے، ہمارے ہر حال کا ذمہ دار کون ہے. جنہوں نے یہ مسئلہ مان لیا، تتنزل علیہم الملائکہ، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے اوپر فرشتے اترتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟
اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم. یہ جڑے تسا اگو بیٹھے ہو سارے بخشے ہوئے ہو وہ پچھلے سبحان اللہ دل تسا چپ کر کے بیٹھے ہو آنکھوں نے ایک باری سبحان اللہ خدا دے بندے ہو تسا تو متقدمین ہو نا علماء ہے تو علماء ہی متقدمین ہوتے ہیں نا تو آپ کو تو سب سے زیادہ خوشی کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ کہنا چاہیے سبحان اللہ. نہیں 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 کئی وچ مغفور لوگ بیٹھے جڑے اجے نہیں بول رہے سارے آکھو سبحان اللہ. غورست لو نخلۃ فی الجنہ کھجوروں کا باغ جنت میں لگے گا. سبحان اللہ کہتے رہیں. آج جان نہیں چھٹنی سوکی. پیچھے اور کوئی ہے نا خطیب میرے خیال ہے بخاری صاحب چار تیرے کو کہاں پوچھا اچھا 4-5 آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. زیادہ تو وقت نہیں. ہاں جی چلو تسا فیصلہ کر لو میں آیت پڑھ لوں. ان الذين قالوا ربنا اللہ بے شک وہ بندے جنہوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ان کے اوپر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا نہ خوف کر اور نہ غم کر ابشروا بالجنہ بلکہ مبارک لے لے اس جنت کی جس جنت کا تمہارے ساتھ دنیا میں وعدہ کیا گیا تھا. مثل الجنت التي وعد المتقون حال اس جنت کا جس کا وعدہ کیا گیا اللہ سے ڈرنے والوں کے ساتھ. اس میں پانی کی نہریں ہیں جو کبھی خراب ہونے والا نہیں. دودھ کی نہریں بھی ہیں جن کا ذائقہ کبھی خراب نہ ہو. شہد کی نہریں بھی ہیں اور شراباً طہورا کی نہریں بھی ہیں. وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم. اللہ اکبر. وسیق الذین اتقوا ربهم جو دنیا میں اپنے رب سے ڈرتے رہے تھے ان کو لے جایا جائے گا. جب جنت کے پاس آئیں گے نا تو اس کے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے اور جب یہ داخل ہوں گے تو جو وہاں کے نگران ہوں گے وہ جو استقبالیہ کمیٹی فرشتوں کی وہ کہیں گے سلام علیکم تم پر سلامتی. سلام کس کی جانب سے؟ ہاں یہاں ہمیں دنیا میں کسی چودھری کا ایم پی ایم این اے کا سلام ملتا ہے ہم پھولے نہیں سماتے. ان کا مقدر دیکھیے جن کو فرشتے دے رہے ہیں سلام اور اللہ کا سلام دے رہے ہیں. تو یہ ساری توحید کی برکتیں ہیں. کہتے ہیں تب تم خوش رہو یار وسدے رہو فادخلوا خالدین داخل ہو جاؤ اتھے ہی رہنا ہے لیکن کپڑے پا لو.
سمجھ نہیں آئی کہ اتو نال لے کے جانے کپڑے پاؤنے کہ نہیں لباس پہننا ہے نا جنت کا استبرق اور سندس ایک موٹا ہوگا ایک بریک موٹا جو ہے وہ نیچے باندھا جائے گا بریک اوپر والا سبز رنگ کا ریشم پتہ نہیں شلواریں ہوں گی کہ نہیں بہرحال تہمت تو ہوں گی شاید وہاں درزی نہ ہوں یہاں چادریں باندھنا سیکھ لیں اتنے ستھن شتھن کوئی نہیں ہونی پھر تے پینٹاں تمبیاں دا تو رواج ہی کوئی نہیں اتنے ماں تشتہی انفسکم تو سلوار منگنی مینوں پتا ماں تشتہی دی وچوں کیا پسند ہے سلوار کیا بات وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ادھے نہیں تشتہی انفسکم اللہ اکبر بھائی جنت والے بھی با کمال لوگ ہوں گے خوبصورت نوجوان فرمایا میرے لیے دعا کریں ایک بوڑھی مائی نے جنت جاؤں آپ نے فرمایا بوڑھیاں کوئی نہیں جانا جنت وہ روتی ہوئی واپس ہوئی آپ نے فرمایا کسی کو اسے جا کے بتاؤ اللہ جب جنت داخل کرے گا تو نوجوان بنا کے کرے گا سبحان اللہ نہیں آکھنا بھائی لگتا تو جنت جو پھیر کے آئے بیٹھے ہو اللہ اکبر لباس پا علیہم ثیاب سندس استبرق پھر موٹا بریک ریشم ساتھ پھر ہلو اساورا کنگن پہنائے جائیں سونے کے چاندی کے حسب مراتب موتیوں کے آگے آؤ جی یہاں آپ کے لیے گدے لگے ہوئے ہیں یہاں تشریف فرما ہو جائیں اور جب تشریف فرما ہوں گے کنگن بھی پہنے ہوئے ریشم کے لباس پہنے ہوئے نوجوان بھی ہیں اب اکیلے بیٹھے ہیں تو اللہ کہتے ہیں زوجناہم بحور عین ویکھ لو ہن آپ ہی ماشاءاللہ پہ ہوندا جب حوروں کا فکر اللہ اب تو میں نے کہا ہی نہیں تھا نا سبحان اللہ آپ اچھے لوگ دنا سمجھدار لوگ ہیں فرمایا زوجناہم بحور عین ہم گورے رنگ والی موٹی موٹی خوبصورت آنکھوں والی بیویاں ہوں گی وہ ان کو دے دیں گے اور یہ دنیا والیاں جو ہوں گی مومنات یہ بھی اگر دونوں میاں بیوی اللہ کے پسندیدہ بن گئے تو یہ دونوں کٹھے جنت جائیں گے یہاں والیاں بھی ادھر ساتھ ہوں گی مگر وہاں وہ ہمارا سار نہیں کھپائیں گی وہ ادھر ایک جگہ تقریر ہو رہی تھی یعنی درس دے رہا تھا تو میں نے یہ چونکہ اللہ نے بھی یہ ترغیب دی ہے تو جنت کی بہاریں ذکر کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کا دل ادھر بھی فلیتنافس المتنافس فی ذالک فلیتنافس المتنافس تو میں نے بیان کیا آخر میں نے یہ بھی کہا کہ بھئی دیکھو یہ جو مومنات المسلمات ہیں نا یہ بھی جنت میں ہماری بیویاں دنیا والی ساتھ جائیں گی سورے لاہور والا قوت الوسطی جی سارا مزہ خراب کر دیتا ہے بھائی کیسے مزہ خراب بھائی یہاں ہے یہاں وہ خدمت کرتی ہیں نا اچھی طرح بھائی عادتیں آپ کی ٹھیک نہ ہوں تو پھر ایسا ہی ہوگا نا میرے ایک دوست تھا ڈاکٹر سلیم میں اس وقت وہ اس میں لاب کر رہا تھا لا سال کالج تھا ادھر ملتان میں ہاں تو میرا ایک دوست تھا تو میں ہمارا پنڈ جو تھا وہ چتوڑ گڑھ وہ بڑا دور ہے شہر سے تو میں نے کہا کہ بھائی میں ادھر ہی رہا کروں گا جو کھانے پینے کا خرچہ ہوگا یہ میں آپ کو دیتا رہوں گا اس نے کہا بھائی بیٹھک ہے ٹھیک ہے رہو اس میں ادھر گھر کا دروازہ ادھر بیٹھک کا ہم کچھ اسٹیشنری خریدنی تھی کوئی کاپی پینسل رجسٹر وغیرہ تو گھنٹہ گھر ادھر قریب ہے ملتان تو میں نے کہا دونوں کٹھے چلتے ہیں چلو ویسے پیدل ہی چلتے ہیں وہ لے بھی آئیں گے میں بیٹھک کے دروازے سے نکلا وہ گھر کے دروازے سے پیچھے سے جوتا آیا ڈاکٹر کی وہ مجھے کہنے لگا کوئی بات نہیں تمہاری بھابھی نے بھیجا ہے کہ اس کو مرمت کرا کے لیا میں نے کہا پہلے تو تیری مرمت ہو گئی ہے نا تو جب عادتیں ٹھیک نہیں ہوں گی تو پھر ڈر تو آئے گا نا کہ یہ وہاں بھی دھلائی کریں گی ایسا نہیں ہے بھائی جنت میں وہ ہوئی جائیں گی جو خامد کی عزت کرنے والی ہوں گی ہے نا ایما امرأۃ صلت خمسہا صامت شہرہا حفظت فرجہا اطاعت بالہا
جس خاتون نے 5 نمازیں پڑھی، روزے رکھے اور اپنی عزت کی حفاظت کی اور خامد کی اطاعت کی، اس کو کہا جائے گا قیل اللہ ادخلی من ای باب من ابواب الجنت ہے تو شئتے، یہ جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس سے مرضی آتا ہے داخل ہو۔ اور جو ڈوئی چمچے سے خدمت کرتی ہیں وہ نہیں جائیں گی، لہذا نو پرابلم۔ ٹھیک، اللہ اکبر۔ اللہ مردوں کو بھی اور عورتوں دونوں کو دین حق پہ، صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وہاں جنت میں بڑی خدمتیں ہوں گی بھائی، یہاں مشکلات برداشت کر لو توحید کی خاطر۔ ہمارے جس جگہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کو پتا ہے نا امام العصر نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، خدا کی قسم آپ نے اپنا کھانا ساتھ لے کے چلنا، کوئی سواری والا سواری نہیں دے رہا ہے۔ ان نامساعد حالات میں بھی توحید کا پرچم ہاتھ سے گرنے نہیں دیا۔ ہم کس کی؟ ان کی روحانی اولاد ہے، لہذا اگر توحید کے رستے میں کبھی کبھی کانٹوں سے بھی گزرنا پڑے تو ہنستے کھیلتے برداشت کر لیا کرو، جنت تمہارے انتظار میں ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔